السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست نے یہ سوال پوچھا ہے، مفتی صاحب یہ بتائیے کیا نالین پاک کی شبیہ امامے پر لگانا جائز ہے؟ دیکھیں، یہ جو نالین پاک ہے، اگر اس کا یہ جو نقش ہے یہ ثابت بھی ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نالین پاک تھی وہ اسی شبیہ پر ہے، تب بھی یہ امامے سے تو افضل نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امامے سے تو افضل نہیں ہوگی۔ یعنی جو چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر اقدس پہ رکھی تو وہ چیز زیادہ افضل ہے یا وہ چیز جو سرکار نے اپنے پیروں میں پہنی؟ لازمی بات ہے جو چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنا سینے کے قریب ہوگی، کیونکہ قرآن مجید آپ کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، تو اتنی زیادہ وہ افضل ہوگی۔ تو اگر امامہ ہے تو لازمی بات ہے، یعنی چونکہ یہ امامے کے قائل ہیں، میں امامے کی اس طرح سنت ہونے کے قائل تو نہیں ہوں جس طرح ہمارے ہاں لوگ اس کے قائل ہیں۔ خاص مواقع کے اوپر ضرور اس کو پہننا چاہیے، لیکن بہرحال اس پہ میں انشاءاللہ الگ موقع پہ گفتگو کروں گا۔ امامہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ نالین اس پاک سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے تو نالین پاک بھی ہماری آنکھوں کے، یعنی ہماری سر آنکھوں کے اوپر، ہمارے لیے تو وہ نہیں، لیکن اس کو خاص امامے کے اوپر لگانا، سجانا، یہ مسئلہ ہے۔ ویسے تو اگر سرکار کے دور میں ہم ہوں تو میں تو سرکار کے نالین پاک اپنے سروں کے اوپر رکھ کے گھوموں، یعنی اگر میں اس زمانے میں ہوں یا مجھے اگر صحیح سند سے مل جائیں کہ یہ سرکار کے نالین پاک ہے تو میری محبت تو اس جگہ پر ہے، لیکن میں اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہوں، میں اس کو امامے کے ساتھ ملا کے دیکھ رہا ہوں، اور امامہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی حیثیت سے، ٹھیک ہے، اپنے موقف کی حیثیت سے نہیں، جسے ہمارے ہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں، سنت ہی سمجھتے ہیں نا، اسی لیے سر پہ رکھتے ہیں امامہ کو، امامہ شریف کو۔ تو اس امامہ کو کہ جو رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پہ نالین پاک کو سجانا تو میرے نزدیک اس میں ایک درجے کی بے ادبی ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ یہ کرتے ہیں شاید ان کی محبت ان کو چھوڑ دیتی، میں ان کی محبت پہ اعتراض نہیں کرتا ہوں، نہ مجھے حق ہے، لیکن بہرحال میری جو عقل ہے اور جو چیز مجھے سمجھ میں آ رہی ہے اس اعتبار سے بھی مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا اس کے اندر کیا ہے، خلاف ادب ہے۔ سینے پہ لگا لیں، یہ ایک نالین پاک کا نقش ہے، تو آپ زیادہ ہی جو ہے وہ وہ کر رہے ہیں، بدعت نکال رہے ہیں، تو یہ تو بدعت ہوئی ہو گئی نا ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک آپ دیکھیں، ہم نالین پاک کے ہمارے ہاں سنی لوگ وہ شبیہ بناتے ہیں، گنبد خضرا کی بناتے ہیں، مکہ کی بناتے ہیں، کعبۃ اللہ کی بناتے ہیں، پھر میلاد کے اندر جس طرح شبیہ وغیرہ بنائی جاتی ہے، یہ سب ہمارے ہاں یہ امیر اہل سنت صاحب کر رہے ہیں، اور ناسبیوں کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ اعتراض کرتے ہیں تعزیہ کے اوپر کہ جی شیعہ تعزیہ کیوں بناتے ہیں اور محرم کے دنوں میں جلوس کیوں نکالتے ہیں، یہ عجیب ایک دو طرح کے ترازو کے اندر تولنے والے کام کرتے ہیں۔ تو پھر ان سے یہ پوچھا جائے کہ اگر شیعہ کا تعزیہ حرام ہے تو آپ کے یہ شبیہ کیسی جائز ہو گئی، اور پھر اس کو آپ اپنے امامے کے اوپر سجا رہے ہیں، یہ کس طرح سے جائز آپ نے کر دیا؟ جو کام آپ کے لیے جائز ہے وہ دوسرے کے لیے کس طرح سے حرام ہو جاتا ہے؟ الکیل بالمکیالین، دو ترازو رکھنا تولنے کے لیے، یہ آپ لوگوں کی پرانی عادت ہے، لیکن اس عادت سے لوگ بدزن ہوتے ہیں، اور آج کل لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، لوگ آپ کے جال میں نہیں آئیں گے۔ تو مجھے کوئی ایسا شیعہ دکھا دیں، پھر یہ میرا ایک سوال ہے، کوئی ایسا شیعہ مجھے دکھا دیں کہ جو امامے کے اوپر وہ امام حسین علیہ السلام کی شبیہ سجاتا ہو، کوئی ایک شیعہ دکھا دیں، کوئی ایک مجھے شیعوں کے آپ عالم دین دکھا دیں جو مجلس بھی پڑھ رہے ہوں اور یہاں پر امام حسین علیہ السلام سے منسوب کسی چیز کی شبیہ لگائی ہوئی ہو، نہیں ملے گا آپ کو۔ آپ بدعت کرنے پر آتے ہیں تو 2 گز آگے جا کے بدعت کرتے ہیں، لیکن آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے پاس عشق رسول کا سرٹیفکیٹ موجود ہے، اور دوسرے بیچارے انہوں نے کچھ کیا نہیں بھی ہوگا، وہ اپنی جسٹیفیکیشن دیتے رہتے ہیں، جی ہمارا مقصد یہ نہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں، ہم یہ نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے۔
تو یہ آپ کو اصل میں اکثریت ہونے کا گھمنڈ چڑھ جاتا ہے نا کہ جی ہم اکثریت ہے اس ملک کے اندر، دنیا کے اندر ہم زیادہ ہیں، دنیا کے اندر ہماری تعداد زیادہ ہے. تو یہ بھی گھمنڈ ایک قسم کا تکبر ہے جو شیطان انسان کے دماغ میں ڈال دیتا ہے. تو میرے نزدیک تو بہرحال یہ خلاف ادب ہے، بس میں اس کو یہی سمجھتا ہوں. باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.